جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند وہ اپنی پسند۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند وہ اپنی پسند۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند وہ اپنی پسند پڑھ یا سن لے، اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول سے حصہ عطا کر اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چادر آگ میں ڈال دی۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی ایک چادر تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے سوال سے ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ جب میں گھر والوں کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے چولہا جلائے رکھا تھا، چنانچہ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ چادر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو میں نے آگ میں ڈال دی۔ ارشاد فرمایا، تم نے وہ چادر عورتوں کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کو پہنا دینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ مکان توڑ کر برابر کر دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدے سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونچا مکان دیکھا جو گنبد نما بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ فلاں انصاری کا مکان ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کسی دوسرے وقت جب وہ انصاری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت نہ فرمایا۔ وہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہیں ہے، لہذا دوبارہ سلام عرض کیا، مگر دوسری بار بھی جواب نہ ملا۔ اب وہ گھبرا گئے اور وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہنے لگے، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے تو راستے میں تمہارے مکان کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ اتفاق سے ایک بار پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مقام سے گزر ہوا تو دیکھا وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے اس انصاری کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے مکان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور اس وجہ سے تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے مکان کو اس طرح گرایا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تعمیر انسان پر وبال ہے سوائے اس کے جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جو بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے بالکل جڑ ہی سے ختم کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہم کی چادر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری تو انہوں نے اپنی اس چادر کو آگ میں ڈال کر ختم کر دیا۔ اسی طرح جب ایک انصاری کے مکان کو قبہ نما ہونے کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا تو انہوں نے اپنے مکان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ شریعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی ہے۔ سرکار جو کہیں، جو چاہیں، جو فرمائیں، جو پسند کریں، جو ناپسند کریں، شریعت کے احکامات اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری حالت زار، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اطاعت اور عشق و الفت ملاحظہ کیا۔ اب ذرا اپنا جذبہ بھی دیکھ لیجئے اور غور کیجئے کہ ایک طرف وہ بھی مسلمان تھے اور دوسری طرف ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان کتنا واضح فرق ہے۔ انہوں نے ایسا ولولہ، جذبہ، عزت، ہمت، جرت اور طاقت پائی تھی کہ جدھر جاتے کامیابی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتی اور منزل چل کر ان کے قدموں سے لپٹ جاتی، جبکہ دوسری طرف ہم جیسے مسلمان ہیں کہ جدھر جاتے ہیں منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے ان کے سردار بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ہمارے سردار بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن وہ اطاعت شعار تھے جبکہ ہم نافرمان ہیں۔ وہ اطاعت شعار ہونے کی وجہ سے معزز ٹھہرے جبکہ ہم نافرمان ہونے کے باعث رسوا ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دو گے۔ دیکھو اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پسند ہے جبکہ غافل مسلمان کو نیند پسند ہے۔ مؤذن پکار پکار کر اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، مگر آج کا مسلمان چادر تانے سویا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے، لیکن افسوس آج کے غافل مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک سے کوئی سروکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مگر غافل مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک فلمیں، ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے میں ہے۔ افسوس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو عملی طور پر اپنی پسند نہیں بنایا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی، زلفیں، امامے کا تاج پسند ہے، لیکن تمہاری پسند میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، یعنی ان جیسے چہرے مت بناؤ، یعنی ان جیسے چہرے مت بناؤ۔ آج اگر کوئی زلفیں رکھے اور چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجائے تو خود کو مسلمان کہلانے والے بدقسمتی سے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے اور ملا کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا حلیہ اپنانے پر ماں کڑتی ہے اور باپ اس پر بگڑتا ہے۔ ارے نادان باپ، تجھے تو خوشی سے جھومنا چاہیے کہ تو نے جس کا کلمہ پڑھا تیرے لاڈلے نے اس کی سنت کو ادا کیا ہے۔ یاد رکھیے اچھوں کی نقل بہرحال اچھی ہی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں دو ایمان افروز واقعات سنیے۔ نمبر 1، اچھوں کی نقل کی بدولت نجات مل گئی۔ اللہ پاک نے جب فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کیا تو ان میں سے وہ شخص زندہ بچ گیا جو لباس اور بول چال میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا۔
اور فرعون اور اس کی قوم اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہنسا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اس کے بچ جانے پر بڑا تعجب ہوا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یہ تو دوسرے فرعونیوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اسے اس لیے غرق نہیں کیا کہ اس نے تمہارے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اور ہم تو اپنے محبوب بندوں کی سی صورت اختیار کرنے والے کو بھی عذاب نہیں دیتے۔ سر اور داڑھی میں آٹا چھڑکنے کی انوکھی وصیت۔ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا، مجھ سے سوال ہوا کہ تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، اے اللہ، میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، ان اللہ یستحیی عن ذی شیبۃ المسلم، یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا تو میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ بڑھاپے کسی صورت بنا لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ سفید بال عزت و وقار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید بال ملاحظہ فرمایا تو عرض کی، اے رب یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ وقار ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے، جب تک ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم دنیا میں ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی امید بہت کم ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ذرا سوچئے ہماری سرکشی کس حد تک پہنچ چکی ہے، ہم کس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر پہلے بندہ گناہ کرتا تھا تو نادم بھی ہوتا تھا، مگر اب حال یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اور کوئی سمجھائے تو الٹا اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل دیگر گناہوں کی طرح موسیقی بھی بہت عام ہو چکی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک طرف تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے، جبکہ دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کردار ہے کہ گھر گھر سے موسیقی کی دھن سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے جس میں گانے باجے نہیں بجتے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے؟ جتنا سرمایہ زیادہ ہوتا ہے بندہ رب سے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے، دن رات اس کو مال کی فکر کھائے جاتی ہے، پھر ڈاکوؤں کا خطرہ الگ رہتا ہے، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس کے گھر کا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بعض مالدار بیچارے اپنے مال کی فکر میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ مال کی فکر میں ایک تاجر کی موت۔ پاکستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مالدار شخص کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1 کروڑ روپے ٹیکس ادا کرنے کا آفیشلی نوٹس بھیجا گیا۔ اس نے آفیسر سے رشوت کی بارگیننگ شروع کر دی تاکہ کم سے کم میں جان چھوٹ جائے۔ اسے کہا گیا کہ اگر آپ آفیشلی طور پر ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے 1 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر پچھلے دروازے سے دینا چاہتے ہیں یعنی رشوت کا لین دین کر کے تو آدھوں میں کام ہو جائے گا۔
وہ مالدار شخص شاید 30 لاکھ رشوت دینے پر رضامند تھا۔ الغرض بات نہیں بن پائی اور آفیسرز چلے گئے۔ دیکھیے، ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن افسوس، آج کے مسلمانوں کو اس طرح کی وعیدوں سے کہاں ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اس مالدار شخص کو رات بھر یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس سے بطور رشوت 50 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں۔ بالآخر اسی سوچ و بچار میں بظاہر اسے نیند نے آ لیا۔ جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے اسے جگانے کی خوب کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ 50 لاکھ کی فکر میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور اب وہ ہمیشہ کی نیند سو چکا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دولت اس مالدار شخص کے کیا کام آئی۔ یاد رکھیے، دولت کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر دولت کسی کو بچا سکتی تو قارون جیسی دولت آج کسی کے پاس نہیں۔ قارون اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جماعت 40 افراد پر مشتمل تھی۔ ذرا سوچئے، جس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو، اس کا خزانہ کتنا ہوگا، لیکن وہ خزانہ اس کے کام نہ آیا۔ قارون کا عبرت ناک انجام۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم پر قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو وہ اس کی ادائیگی کے لیے تیار نہ ہوا، ہیلے بہانوں سے کام لینے لگا اور آخر کار زکوٰۃ کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، واہ، جب مال میں نے کمایا ہے تو تمہیں کیسے دے دوں۔ پھر اس نے ایک عورت کو مال و دولت دے کر اس بات کے لیے تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے واعظ فرما رہے ہوں، اس وقت وہ ان پر اپنے ساتھ برائی کرنے کا الزام لگائے اور یوں معاذ اللہ عوام کے سامنے انہیں رسوا کر دے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، عین اسی وقت قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ آپ نے معاذ اللہ برائی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت تصدیق کے لیے بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال بھرے انداز میں فرمایا، سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ وہ عورت کانپ اٹھی اور اس نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے قارون نے کثیر مال و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں چلے گئے اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرے ساتھی میری طرف اور قارون کے چاہنے والے قارون کی طرف ہو جائیں، تو سوائے 2 خوشامد خور اور چاپلوس افراد کے سبھی لوگ آپ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو قارون کو پکڑ لے، تو وہ ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون تل ملانے اور بل بلانے لگا، مگر اس کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا اور وہ برابر زمین میں دھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ جب قارون دھنس گیا تو اس کے 2 ساتھی جن پر بدبختی سوار ہو چکی تھی پروپیگنڈا کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا تاکہ اس کے مکان اور خزانوں پر قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جلال آیا اور آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ اس کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھستے گئے اور اب قیامت تک قارون زمین میں دھستا رہے گا اور اس کے ساتھ اس کا خزانہ بھی اس کے سر پر بوجھ بن کر دھستا رہے گا۔ اے عاشقان رسول، پتہ چلا کہ سرمایہ اور مال سراسر وبال ہے اور یہ کسی کو نہیں بچا سکتا۔
یاد رہے دنیا اور آخرت کی کامیابی مالدار ہونے میں نہیں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دیں گے۔ لہذا ہمیں ہر معاملے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینی چاہیے۔ مثلا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ نماز فجر کے وقت سوئے رہیں اور اپنی نیند پوری کریں، لیکن اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اب ہمیں ان کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر داڑھی منڈانے کا دل چاہے تو اس معاملے میں بھی دل کی مخالفت کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے۔ مگر افسوس آج کل کوئی ایسا کرتا ہے، ورنہ ہر طرف نفس و شیطان کی اطاعت کا زور ہے۔ یاد رہے جو نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ مریض خود طبیب بن گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا شیخ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ مریدین نے عرض کیا علی جا، یہاں ایک کافر جھاڑ پھونک کرتا ہے اور اس کا علاج بہت چلتا ہے، اگر حکم ہو تو اس کے پاس لے چلیں۔ فرمایا میں علاج کے لیے کافر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مرض نے مزید شدت اختیار کی اور آپ رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ مریدین اٹھا کر اسی کافر کے پاس لے گئے، اس نے پھونک ماری تو آپ رحمت اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے اپنے آپ کو صحت مند پایا تو اس کافر کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تمہیں علاج میں یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میرے گرو یعنی استاد نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ نفس جو کچھ کہے اس کا الٹ کرنا، لہذا جب ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے تو گرم پیتا ہوں، چاول کھانے کو جی چاہتا ہے تو روٹی کھا لیتا ہوں۔ اس طرح نفس کے کہنے کا الٹا کرتے رہنے سے مجھ میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کہا منع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہونے سے منع کرتا ہے، تمہارے اصول کے مطابق تمہیں اس کے کہنے کا الٹ کرتے ہوئے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ بات آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس دل نشین انداز میں ارشاد فرمائی کہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں اپنے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک کافر نے نفس کی مخالفت کر کے کتنی ترقی حاصل کی، اور آخر کار اللہ پاک نے اسے ایک ولی کی نگاہ فیض کی برکت سے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ افسوس ہم نفس کے پرستار یعنی غلام ہیں، اور ہمارا نفس جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے ہم اسے کر گزرتے ہیں۔ نفس پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال، نہ ثواب دیکھتے ہیں اور نہ گناہ۔ ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس ہمیں پیسہ چاہیے، اب چاہے وہ جوئے کے ذریعے حاصل کیا جائے یا ملاوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے ہاتھ آئے یا سود کے ذریعے۔ ہم اپنے تئیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت شریف ہیں کیونکہ ہم کسی کا گھر نہیں اجاڑتے، کسی کی جیب نہیں کاٹتے، اسلحہ دکھا کر لوٹ مار کی وارداتیں نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اسلحہ دکھا کر لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے واقعی ڈاکو ہیں، لیکن معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو بظاہر ڈاکو تو نہیں لیکن ڈاکوؤں کی طرح ان کا مقصد بھی لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے، جیسا کہ رشوت کا لین دین کر کے ملاوٹ والا مال بیچنے والے بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے تمام لوگوں کی گرفت ہوگی، کیونکہ جس طرح ڈکیتیاں کر کے لوگوں کو لوٹنے والے جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں، اسی طرح رشوت کا لین دین کر کے ملاوٹ والا مال بیچنے والے بھی جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے جرم کرنے والے دنیا میں تو رشوت دے کر یا کسی کی سفارش کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جب موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچیں گے تو وہاں نہ رشوت کام آئے گی
اور نہ کسی کی سفارش. اگر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے تو ایسوں کو عذاب قبر سے کون چھڑائے گا؟ لہذا ایسے لوگوں کو فوراً توبہ کر کے گناہوں بھرے کام چھوڑ دینے چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ابھی تو عمر بہت پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو ایسوں کے لیے عرض ہے کہ اگرچہ موت کا وقت مقرر ہے مگر ہمیں معلوم نہیں کہ کب آئے گی. ہم صبح و شام کبھی بھی اچانک موت کا شکار ہو کر اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو جائیں گے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا، یہاں پر شام و سحر کسی کی کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے. یعنی کوئی موت کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے اور کوئی پیدا ہو کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. یوں اربوں کھربوں افراد انتقال کر چکے ہیں اور اب بھی روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ انتقال کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اے عاشقان رسول، غور کیجئے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہم اس پر کیوں فریفتہ ہیں. خدا را اپنی اس مختصر سی زندگی پر غور کیجئے اور اپنے نازک جسم پر رحم کھائیے کہ یہ نازک جسم نہ تو گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ سردی. آج مسلمان بڑے شوق سے فلمیں ڈرامے دیکھتے، گانے باجے سنتے، ملاوٹ والا مال بیچتے، جھوٹ بولتے، گالیاں بکتے، نمازیں قضا کرتے، داڑیاں منڈاتے اور ماں باپ کو ستاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی دین اور سنت کے مطابق تربیت نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ بعض بد نصیبوں کو تو سنتوں سے چڑ ہوتی ہے. نہ جانے ایسوں کا کیا بنے گا. دیکھیے نہ ہم بارش برداشت کر سکتے ہیں، نہ سیلاب، پٹاخہ پھوٹ جائے تو چونک پڑتے ہیں، اچانک بلی میاؤں کرے تو سہم جاتے ہیں، کتا بھونکے تو ڈر جاتے ہیں. یاد رکھیے اگر ہم قبر میں اس حال میں پہنچے کہ ہمارے پلے نہ نمازیں ہوئیں اور نہ رمضان و مبارک کے روزے، دنیا میں داڑھی منڈاتے رہے، انگلش لباس پہنتے رہے، سر پر زلفیں رکھنے کے بجائے طرح طرح کی تراش خراش والے لباس رکھتے رہے، سر پر امامہ شریف سجانے کے بجائے ننگے سر گھومتے رہے، صرف اور صرف ماڈرن اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے. اگر ایسا ہوا تو قبر میں ہمارا کیا بنے گا اور ہمیں عذاب قبر سے کون بچائے گا؟ افسوس، 100 کروڑ افسوس. اگر کوئی اسلامی بھائی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں ہمارے تاثرات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیے مولوی صاحب اس بزرگ ہستی کی باتیں بتاتے ہیں جس نے زمین پر رہتے ہوئے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور وہ شب معراج چاند سے ورا الورا یعنی بہت دور بلکہ عرش اعظم سے بھی ورا تشریف لے گئے تھے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. مولوی صاحب کی باتوں کو دقیانوسی سمجھنے والے اگر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کرے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام اور شریعت کی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں. اس دنیا فانی میں ہر ایک کو مرنا ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا فانی میں ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت تھا کہ ہمارے دادا دادی اور نانا نانی اس دنیا میں ہوا کرتے تھے مگر اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا. ماں باپ بھی انتقال کر گئے اور بڑے بھائی اور 2-3 بہنیں بھی انتقال کر گئیں. ان میں سے بعضوں کو میں نے خود انتقال کرتے دیکھا ہے، بلکہ بعضوں کو تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. جب سب چلے گئے تو یقیناً ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، نسیم صبح و گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. آج کسی کی شادی کی پہلی رات ختم ہوئی ہوگی،
وہ اپنے اندر بہت سی خوشیاں محسوس کر رہا ہوگا، جبکہ آج ہی کوئی اپنے بستر مرگ پر دم توڑ رہا ہوگا۔ اسی طرح کتنے دولہے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو کل تک پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے نوافل پڑھنے کے لیے خراما مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان پر پھول اور نوٹ برسائے جا رہے تھے، مہمانوں کے لیے خوب دیگیں پکائی جا رہی تھیں اور خوشیاں سماتی نہیں تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی دولہوں پر دوبارہ پھول ڈالے گئے، لیکن اب وہ شادی کی خوشی میں شکرانے کے نوافل پڑھنے کے لیے خراما مسجد نہیں جا رہے تھے، بلکہ پنجرے جیسی ڈولی میں بند اور لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے شادیوں کے موقع پر جن رشتہ داروں اور دوست و احباب کے لبوں سے ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، آج ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے چل رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک نوجوان کا عبرت ناک واقعہ سنیے۔ چنانچہ شادی کی پہلی رات گردے فیل ہو گئے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہماری برادری کے ایک نوجوان کی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ ماڈرن انداز میں شادی ہوئی۔ ابھی اس کی شادی کی پہلی رات ہی تھی کہ اس بیچارے کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ میں عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچا اور اسے دیکھ کر سوچنے لگا کہ اگر یہ زندہ بچ گیا تو شاید نمازی بن جائے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ بیچارہ جاں بر یعنی صحت یاب نہ ہو سکا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، وہ نوجوان جس نے چند روز پہلے ہار پہنے تھے اور نوافل پڑھنے کے لیے پیدل چل کر مسجد میں گیا تھا، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اسے کاندھوں پر سوار کر کے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ اے جوانی پر اترانے والو، اے جوانی پر پھول کر خدا کو بھول جانے والو، یاد رکھو ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ فرشتے کی پکار۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اے 40 سال والو تم کھیتی ہو، ہم تمہاری فصل کاٹیں گے۔ اے 50 سال والو تمہارے لیے وہی ہے جو تم آگے بھیج چکے اور جو پیچھے چھوڑ آئے۔ اے 60 سال والو تمہارے لیے کوئی عذر نہیں، کاش مخلوق کو پیدا نہ کیا گیا ہوتا، اور جب پیدا کر ہی دیا گیا تو اے کاش جان لیتے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ تمہارے پاس قیامت آنے ہی والی ہے، پس تیاری کر لو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس دنیا پر ہم فریفتہ و شیفتہ ہیں اور جس دنیا کے حصول کی خاطر ہم نے حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھی، ان قریب وہ ہم سے چھوٹ جائے گی۔ ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے افراد موجود ہیں جن کے چہروں سے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی داڑھی منڈا ہے تو کسی نے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی کی گالیاں بکنے کی عادت ہے تو کوئی بے نمازی ہے۔ ایسوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آئے گی۔ البتہ اگر کوئی جوان اپنے اندر یہ امنگ رکھتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا تو یہ الگ بات ہے، مگر اس جوان کی یہ امنگ بھی خام خیالی اور شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، کیونکہ اب بڑھاپا بھی مقدر والے کو میسر آتا ہے، ورنہ بہت سے نوجوان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے محلے یا بستی میں رہنے والے افراد کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی بستی کی آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہے تو ان میں آپ کو شاید 10 یا 15 بوڑھے اور بوڑھیاں نظر آئیں گی، باقی آبادی جوانوں پر مشتمل ہوگی۔ پتہ چلا اس معاشرے میں 1 یا 2% بوڑھے افراد ہیں، بقیہ لوگ بڑھاپا آنے سے پہلے ہی جوانی کے عالم میں انتقال کر جاتے ہیں۔ نہ جانے روزانہ کتنے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اسی طرح
آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل چلے جائیے، وہاں ایڈمٹ مریضوں کے رشتہ داروں سے معلوم کر لیجئے کہ مریض کو کون سا مرض لاحق ہے اور اس کی عمر کتنی ہے۔ کوئی کہے گا ہمارے مریض کو 2 مہینے سے پیٹ میں درد ہے اور اس کی عمر 23 سال ہے۔ کوئی بتائے گا ہمارے مریض کو آخری اسٹیج کی ٹی بی ہے اور اس کی عمر 35 سال ہے۔ یعنی بہت سے مریضوں کی عمر 40 سال کے اندر ہوگی۔ ہاسپٹل میں آپ کو بعض بچے بھی ایڈمٹ نظر آئیں گے اور کچھ بچوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ بیچارے بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں۔ عین جوانی کے عالم میں انتقال۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میرا ایک پیر بھائی تھا جس کی عمر 20 سال 6 ماہ تھی۔ وہ بیچارہ خون کے سرطان یعنی بلڈ کینسر میں مبتلا ہو کر بھرپور جوانی کے عالم میں انتقال کر گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ وقتاً فوقتاً لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، بلکہ ممکن ہے آپ کے گھر سے بھی کوئی جنازہ اٹھا ہو، لیکن اس وقت آپ شعور کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے اور انتقال کرنے کے بعد انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کی آنکھیں بند کی ہوں گی۔ کسی نے اپنے دادا جان کے پاؤں کے انگوٹھے باندھے ہوں گے، کسی نے اپنے جوان بھائی کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا، تو کسی نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا اور کسی نے اپنے چھوٹے بچے کو دفنایا ہوگا۔ الغرض شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھایا گیا ہو۔ جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو روتا چلاتا دیکھ کر فرماتے ہیں، مجھے کیوں کوستے اور برا بھلا کہتے ہو؟ میں تو اللہ پاک کے حکم سے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اے میت پر رونے والو، سن لو، خدا کی قسم تم میں سے جب تک ایک بھی زندہ ہے میں اس گھر میں بار بار آؤں گا اور ہر ایک کو باری باری لے جاؤں گا۔ اگر لوگ ملک الموت علیہ السلام کی یہ پکار اور اعلان سن لیتے تو میت کو بھول کر اپنے آپ پر رونا شروع کر دیتے۔ بدقسمتی سے ہم جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جب کبھی ہمارے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ہم خوب روتے دھوتے اور پابندی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر کچھ ہی دن گزرنے کے بعد میت کو بھول کر نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم میت کو کیوں بھولتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک روایت میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے، جب میت کو دفنا کر لوگ واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھاتا ہے اور جانے والوں پر چھڑک کر کہتا ہے، اے لوگو جاؤ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اے عاشقان رسول، جب کوئی انتقال کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے انتقال کا غم ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ انتقال کرنے والے اپنے رشتہ داروں، اولاد اور ماں باپ کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان پر کیسی قسمہ پرسی اور بے کسی چھائی ہوگی۔ غور کیجئے، جب ایک دن ہمیں بھی ہمارے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر اٹھائے قبرستان لے جا رہے ہوں گے اور آج ہمیں مسٹر کہنے والے کل مرحوم کہہ کر بلا رہے ہوں گے تو ہم پر کیسی بے کسی چھائی ہوگی۔ اگر اس وقت معاذ اللہ ہمارے پاس نمازیں نہ ہوئیں، رمضان مبارک کے روزے نہ ہوئے، اعمال نامہ قدم قدم پر کیے جانے والے گناہوں سے پر ہوا، اللہ پاک ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو ایسی صورت میں قبر ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گی؟ اسے ذرا غور سے سنیے۔ چنانچہ نماز میں سستی کرنے والوں کی سزا۔ ایک روایت میں ہے، نماز میں سستی کرنے والوں کو قبر ایسے دبائے گی کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، عذاب قبر سے نہ کراٹے کا فن بچا سکے گا اور نہ پہلوانی کے داؤ پیچ، نہ باکسنگ کے پنچ،
قبر کی گرفت سے بچا پائیں گے اور نہ کسی قسم کا اسلحہ۔ جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یاد رہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے لیے قبر میں نہ کوئی بون اسپیشلسٹ آئے گا اور نہ ہی کوئی میڈیکل سرجن یا حکیم وغیرہ، بلکہ وہاں تو سانپ بچھو لپک لپک کر آ رہے ہوں گے اور آگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوگی، اور یہ سب رب کریم کی ناراضی کی صورت میں ہوگا۔ دیکھیے، ہم نے دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے تو گھر میں پنکھا اور ایئر کنڈیشنر لگا لیا، لیکن قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے نماز کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ یوں ہی حسن اخلاق، سچائی، امانت داری، دیانت داری اور دیگر نیک کام جو ہمارے لیے قبر میں راحت کا سامان ہو سکتے تھے، ان کا کوئی انتظام نہ کیا۔ ہم نے صرف اپنے مکانات کو فرنیچر سے سجایا تاکہ آرام ملے، مکان میں روشن دان بنایا تاکہ روشنی حاصل ہو، لیکن افسوس قبر میں جنت کے روشن دان کا کوئی انتظام نہ کیا۔ بروز قیامت حسرت و ندامت۔ اے عاشقان رسول، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ پاک کا سچا کلام غور سے سنیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ کنز ایمان میرے آقا اعلی حضرت عاشق رسول ولی کامل مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے۔ آپ بھی اپنے گھر پر صرف ترجمہ قرآن کنز ایمان ہی رکھیں۔ اے بے نمازیو، تم بھی سنو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والو، اے فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والو، اے فرض ہو جانے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، اے داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے کم کروانے والو، اے ویڈیو گیمز کھیلنے اور کھلانے والو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور دکھانے والو، اے گانے باجے سننے اور سنانے والو، اے دھوکہ دے کر ملاوٹ کا مال بیچنے والو، اے رشوت کا لین دین کرنے والو، اے سود خوری میں مبتلا رہنے والو، سب غور سے سنو۔ اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عذاب آخرت سے نہیں بچا پائے گی۔ لہذا ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کی جا سکتی ہے، ورنہ بعد میں آپ کی تعلیم، اعلیٰ اسناد، بڑی بڑی ڈگریاں اور آپ کا فن آپ کو عذاب آخرت سے نہیں بچا پائے گا۔ عذاب جہنم میں گرفتار لوگ پہلے تو افسوس و ندامت سے کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا ہوتا۔ پھر کہیں گے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت 67-68، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ کا دونا یعنی دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ دنیا و آخرت میں کامیاب کون؟ اے عاشقان رسول، دنیا آخرت میں کامیاب وہی ہے جو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
پارہ 22 سورہ احزاب آیت 70-71۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ غور کیجئے، ان آیات مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو میٹرک، انٹر، بی اے، بی کام کر لے یا پھر انجینئر، ڈاکٹر، وکیل یا وزیر بن جائے وہ کامیاب ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ آج ہم دنیاوی امتحانات میں کامیاب ہونے کی دعا خود بھی کرتے اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، لیکن اصل امتحان قبر و آخرت کا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینی ہے۔ مثلا اگر نفس کہے کہ سردی بہت ہے، وضو کرتے ہوئے ٹھنڈ لگے گی، بعد میں نماز پڑھ لینا، تو اب ہمیں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، نماز قائم رکھو۔ نیز ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ یاد رکھیے، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑے گا وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ٹھہرے گا۔ نیز نماز نہ پڑھنے والے رب تعالی کے ناراض ہونے کی صورت میں جہنم میں جائیں گے، اور جب جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، پارہ 29 سورہ مدثر آیت 40-43۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ دیکھیے، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نفس نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، تو کس کی مانو گے؟ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانو گے یا نفس کی؟ اسی طرح اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ نفس کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، افسر کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، ماں باپ کہتے ہیں داڑھی نہ رکھو، تو کس کی مانو گے؟ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانو گے یا نفس کی؟ یاد رکھیے، اگر ماں باپ داڑھی رکھنے سے منع کرے تو اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تو اب داڑھی رکھنا واجب اور منڈانا حرام ہو گیا۔ یاد رہے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی کروانا دونوں ناجائز ہیں۔ نیت کیجیے کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے اور نہ ہی تراش خراش کر کے ایک مٹھی سے کم کروائیں گے۔ آنکھوں میں جہنم کی آگ۔ اے عاشقان رسول، آج کل ہمارے معاشرے میں گانے بازی اور فلمیں ڈرامے عام ہو گئے ہیں، اور ان کی نحوست سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ منقول ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کر دیا جائے گا۔ غور کیجئے،
جب آنکھ میں گرد کا معمولی سا ذرہ پڑتا ہے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے اور تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی، تو پھر آخرت میں جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو پائے گی؟ اس ضمن میں ایک اور روایت سنیے۔ چنانچہ حضرت امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عہد کیجیے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے سچی توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے بچیں گے انشاء اللہ الکریم۔